السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں 10 اسلامک سوالات کو اس کے جوابات کے ساتھ بیان کروں گا۔ تو ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ آپ کائنڈلی میرے چینل المناظر ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ناظرین، آج کا سب سے پہلا سوال ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کتنے سال تک جیل میں رہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 3 سے 9 سال تک حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں رہے، کیونکہ سورہ یوسف میں بضع سنین کا لفظ آیا ہے اور عربی زبان میں 3 سے 9 سال کے لیے بضع سنین کا لفظ بولا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2، آیت الکرسی کس سورہ میں ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آیت الکرسی سورہ بقرہ میں ہے۔ سوال نمبر 3، ام القرآن یعنی قرآن کی ماں کس سورہ کو کہا جاتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے ام القرآن یعنی قرآن کی ماں سورہ فاتحہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 4، قرآن مجید میں کتنی سورہ کے شروع میں قل کا لفظ آیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے قرآن مجید میں 5 سورہ کے شروع میں قل کا لفظ آیا ہے، اور وہ یہ ہیں: نمبر 1 قل اعوذ برب الناس، نمبر 2 قل یا ایھا الکافرون، نمبر 3 قل هو اللہ احد، نمبر 4 قل اعوذ برب الفلق، نمبر 5 قل اوحی الی یعنی سورہ جن کے شروع میں۔ سوال نمبر 5، ایک اللہ کا انٹروڈکشن کس سورہ میں ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے، ہم یہ کیسے جان سکتے ہیں؟ تو اس کا صحیح اور مدلل جواب یہ ہے کہ سورہ اخلاص سے ہم جان سکتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، جیسے قل هو اللہ احد۔ سوال نمبر 6، قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس نبی کا نام آیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے قرآن مجید میں سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ سوال نمبر 7، ثلث قرآن کس سورہ کو کہا جاتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے ثلث قرآن سورہ اخلاص کو کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 8، قرآن مجید میں ایک ہی صحابی کا نام آیا ہے، وہ کس سورہ میں ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے قرآن مجید میں ایک ہی صحابی کا نام آیا ہے، وہ سورہ احزاب میں ہے۔ سوال نمبر 9، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کہاں کی تھی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی مدین کی تھی۔ سوال نمبر 10، حضرت یعقوب علیہ السلام کے کل کتنے بیٹے تھے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے کل 12 بیٹے تھے۔ ناظرین، ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے، اور اسی طرح کی مزید دینی معلومات کے لیے میرے چینل المناظر ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔